آئی لو محمد، محمد ہماری جان ہے، ہماری زندگی ہے۔ یہ نعرہ آج ہندوستان میں ہیش ٹیگ بنا ہوا ہے، مختلف شہروں میں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور آئی لو محمد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا، اپنے مذہب کو پروموٹ کرنا، اپنے مذہب کے بارے میں گفتگو کرنا، ریچولز کو انجام دینا، یہ ہمارے ملک کے قانون کا حصہ ہے، آئین کا حصہ، ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسی چیز کے تحت ہمارے ملک کے ایک شہر کانپور میں عید میلاد النبی کو انجام دیا جا رہا تھا اور اس کے جلوس وغیرہ نکالے جا رہے تھے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ شرارتی ایلیمنٹس جن کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے تھی، جنہوں نے آ کر وہاں پر اعتراض جتایا تھا اور وہاں پر آ کے ہڑدنگ مچائی تھی، اس کے بجائے مسلمان جوانوں کے خلاف FIR درج کی گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پورے ملک میں آکروش، ہندو، مسلمان اور ہر وہ شخص جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کو چاہتا ہے، ان کی طرف اس کا رجحان ہے، اس نے آ کر اس شرارت کے خلاف احتجاج کیا، تظاہرات کیے اور اپنا غم اور غصہ درج کرایا، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ویڈیو بناؤں اس بات کے اوپر، اس سوال کے اوپر کہ آخر اس قسم کی شرارتیں کیوں انجام دی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں 2 پوائنٹس آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلا پوائنٹ، آئیے دیکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے نفرت کرتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں۔ تو پہلے وہ لوگ ہیں کہ جو اس ملک کا ماحول بگاڑنا چاہتے ہیں اور ملک میں افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ملک کی ترقی، ملک کی کامیابی، ایجوکیشن، بزنس جیسی چیزیں وہ ہیں کہ جو پوری دنیا میں ہمارے ملک کو عزت فراہم کرتی ہیں، ملک کی حیثیت کو اور اس کی قدر و منزلت کو بڑھاتی ہیں، اور اس کے لیے ملک اور ملک والوں کا متحد ہونا، ایک ہونا، ان میں یونٹی ہونا، ان میں بھائی چارہ ہونا، اس گنگا جمنی تہذیب کا باقی رہنا ضروری ہے، اور سب سے اہم چیز ملک میں امن و امان ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہمارا ملک اور ہمارے ملک والے ترقی نہیں کریں گے، سکون سے کام نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ ایلیمنٹس آتے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ سازش رچی کہ آنے کے بعد ملک کے بھائی چارے کو، اس گنگا جمنی تہذیب کو، اس اتحاد اور یونٹی کو، اس امن و امان کو خراب کیا جائے تاکہ ملک کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ در حقیقت یہ ایک شرارت نہیں ہے بلکہ ایک سازش ہے۔ ساتھ ہی اس میں ان لوگوں کی بھی سازش ہے کہ جو اپنا سیاسی طور پر الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کے نوجوان، ملک کے لوگ، ملک کا پڑھا لکھا طبقہ، ملک کا ہر طبقہ بلکہ ان کے کرپشن کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ سوال اٹھائے ان کے اوپر روزگار کے سلسلے میں، ایجوکیشن کے سلسلے میں، ملک کی اکنومی کے سلسلے میں۔ لہٰذا وہ سیاسی طور پر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے کے مسائل میں ملک کی عوام کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سازش۔ دوسری بات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کن لوگوں کو تکلیف ہے اور کن لوگوں کو پریشانی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ جسٹس، عدل و انصاف اور مساوات کا پیغام لے کے آئے۔ انہوں نے آنے کے بعد جو کام کیا وہ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کیا، جسٹس کو قائم کیا۔ دبے کچلے جو لوگ تھے، جن کو سماج سے الگ تھلگ رکھا گیا تھا، کہ جن کو انسانی نہیں سمجھا جا رہا تھا، انہوں نے اٹھانے کے بعد سماج میں ایک عزت اور ایک مقام دیا۔ اب جب یہ کام رسول خدا نے کیا تو اس زمانے کے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ لوگ جو انسانوں کو، جو کمزوروں کو دباتے تھے، کچلتے تھے، ان کے حق کو غصب کرتے تھے، ان کے چیزوں کو لے لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ناانصافیاں کرتے تھے، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے، اب ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت سے انہوں نے رسول خدا کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، اس کے رسول خدا کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی، اور یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر اب تک جاری ہے۔ رسول خدا سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو نفرت ہے، یہ اسی سوچ کا ایک ادامہ ہے اور اسی سوچ کا ایک سلسلہ ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے طبقے موجود ہیں اور ایسا طبقہ موجود ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ کمزوروں کو ان کا حق دلایا جائے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ مظلوموں کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے، مظلوموں کے لیے آواز کو بلند کیا جائے، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ دبے کچلے غریب لوگ آ کر ان کے برابر میں کھڑے ہو جائیں، یا ان کے جیسا کھانا کھائیں، ان کی جیسی ان کی لائف اسٹائل ہو جائے، ان کے جیسی وہ آرام کی زندگی گزاریں۔ ان لوگوں کو تکلیف ہے، یہ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم اونچائی پر رہیں، صرف اور صرف ہمارے بچے پڑھیں، صرف اور صرف ہمیں جینے کا حق ہے۔ رسول خدا کا یہ پیغام، ان کی یہ تعلیم آج بھی زندہ ہے، اور ان لوگوں کو تکلیف صرف اس لیے ہے کیونکہ رسول خدا ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم مظلوموں کی حمایت کریں، کمزوروں کی حمایت کریں، دبے جو کچلے ہیں ان کو معاشرے میں ان کا مقام دلائیں۔
تو یہ تمام سازشیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دبایا جا سکے۔ اب یہاں پر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ملک کا ہر باشندہ، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی دھرم، مذہب، آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو، اس کی نگاہ میں صرف ایک چیز ہونی چاہیے، اور وہ ملک کی ترقی اور کامیابی۔ اور ملک کی ترقی اور کامیابی ہماری یکجہتی، یونٹی، بھائی چارہ اور اس گنگا جمنی تہذیب کو محفوظ رکھنے میں ہے۔ لہٰذا سازشوں کا شکار مت ہوئیے، دشمنوں کی سازشوں کو سمجھیے۔ اور یہاں پر ہم مسلمانوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ توہین اور یہ شرارت انجام دی گئی، لیکن آپ اعتراض کریں، پروٹیسٹ کریں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے اوپر کوئی حرف آ جائے اور ان کے خلاف لوگ کوئی بات کرنے لگیں۔ لہٰذا بہت ہی امن و امان اور سکون کے ساتھ پروٹیسٹ کریں اور اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، تاکہ آئندہ اس قسم کی کسی شرارتی ایلیمنٹ کو حضور کے خلاف اور حضور کے سلسلے میں توہین کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔